قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کیف صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کسی انسان پر جادو کے لیے کوئی چیز دفن کی گئی ہو تو کیا علاج کے لیے وہ چیز نکالنا ضروری ہوتی ہے یا ویسے بھی علاج کیا جا سکتا ہے مریض کا؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس سے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی عدنان بھائی، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جادو کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف طریقے ہیں اور مختلف طرح سے جادوگر جادو کرتا ہے۔ کوئی جادو بول کر کرتا ہے، کچھ منتر پڑھ کے، کوئی جادو جو ہے وہ لکھ کے کرتا ہے اور اس کو دفن کر کے، کچھ سوئیاں لگا کے، کچھ مختلف طریقے ہیں ان کے۔ ہر جادو کا اپنا طریقہ، جادوگر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اس سے وہ شر پھیلاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مریض پر اثرات ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے سارے معاملات میں خرابی بنتی ہے۔ ان میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، بسا اوقات تعویذ ہوتے ہیں، بسا اوقات پتلے ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ سوئیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات اس طرح کی کوئی مریض کا کپڑا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے، مریض کے بال ہیں، ان کو گرا لگا کے جو دفنانا یا کسی کنویں میں ڈالنا یا کہیں کسی ایسی جگہ پر ڈالنا، مختلف شکلیں اس کی ہوتی ہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا مریض کے اس علاج میں جی وہ جو جادو دفن کیا گیا اس کو نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اس کی ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علاج کیا اور کس طریقے سے ہمیں بتایا، سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، صحیح بخاری، مسلم، صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید بن حسنم یہودی نے جادو کروایا اور آپ کے بالوں کے ذریعے جادو کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر اس طرح کا معاملہ بنے تو اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، اللہ سے علاج مانگنا ہے کہ اس معاملے سے ہمیں نکالے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو نکلوایا، صحابہ کو بھیج کر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر جا کے جادو کو نکلوایا اور اس کو کھجور کے جو ہے وہ کچھ پتوں کے ساتھ باندھ کر کچھ بالوں کو اس طرح کیا گیا تھا، اور اس کنویں کا پانی زرد ہو چکا تھا، مہندی کے کلر کا ہو چکا تھا، یعنی اس جادو کے اثر کی وجہ سے۔ تو اس قدر سخت جادو کیا گیا تھا کہ شر پھیلے اور اس طرح کے معاملے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکلوا کے اس کی سورہ فلق ناس پڑھی اس پر، اور گرے کھلی اور سارا معاملہ ہو گیا۔ اب بات آتی ہے ہمارے معاملات پر کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم پر جادو اگر ہوتا ہے تو کیا ہم نے اس کو نکالنا ہے؟ اصل میں معاملہ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ جادو کی طرح بھی، 2 فرشتے بھیجے، وہ قریب آ کر بیٹھے، انہوں نے بات کی، فلاں کنویں میں دفن ہے، وہ تو برحق اور انہیں 100% معاملہ واضح ہو گیا۔ اب ایک چیز ہے کہ کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا، اب عام بندہ کیسے ڈھونڈے؟ اب عام بندہ ہے وہ کیسے تلاش کرے کہ کہاں جادو ہے، کہاں کس قبر میں دفن ہے، کہاں سے ڈھونڈے، کیسے؟ اور اگر اسے خواب میں آ بھی جائے تو وہ کس طریقے سے یعنی کنفرم ہو کہ یہ سچا خواب ہے یا شیطان نے جو ہے بہکایا ہے یا شیطان نے دھوکہ دیا ہے؟ اور شیطان ہمارے ساتھ 20 ایسے واقعات موجود ہیں بالکل کہ شیطان آ کے کہتا ہے کہ جی اس طرح اور اس طرح فلاں جگہ پر دفن ہے۔ بالکل نظر آ بھی سکتا ہے، حقیقت ہو بھی سکتی ہے۔ میں نے خود نکالا ہے تعویذ، پڑھائی کے دوران تعویذ نظر آیا، جا کے نکالا، خواب میں تعویذ نظر آیا، جا کے نکالا، اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی۔
اصل میں عدنان بھائی میں جو سمجھتا ہوں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بالکل، ہمیں جو ہے معاملات میں بسا اوقات کنفرم نہیں ہوتا، بسا اوقات کیا کہ ہم تذبذب کا ہی شکار رہیں گے کہ شیطان دھوکہ نہ دے رہا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ چیک کر سکے کہ یہ واقعتاً کنفرم ٹھیک خواب خیال جو بھی ہمیں نظر آیا ہے وہ ٹھیک ہے یا شیطان نے بیچ میں جادو کر کے دھوکہ دے دیا ہمیں، اور شیطان دے سکتا ہے، بالکل، اس پر بہت ساری روایات اور معاملات موجود ہیں۔ اور ہمارے سامنے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، اور مختلف کئی روایات میں انسان کی شکل میں ان کی صورت میں ان کے سامنے آ سکتا ہے، تو یہ ہمارے سامنے بھی کسی کی صورت میں آ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے فلاں قبر میں جادو، اور اس طرح چاہے انسان خواب میں ہو چاہے حقیقت میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بندے کے ساتھ خواب میں آ کے کھیلتا ہے، تو ان سارے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے چیلے اور سارے معاملات اور اس طرح ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے سیدہ عائشہ پر جادو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جادو ہوا، اس طرح کی کئی واقعات ملتے ہیں۔ انہوں نے کلمات اور آیات بتائیں کہ ان آیات سے ہم نے علاج کیا۔ ابی بن کعب کچھ کلمات پڑھ کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا میں اس جادو کی وجہ سے جو ہوتی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اس قدر اس لیول کا جادو تھا۔ یعنی مختلف صحابہ صحابیات پر اگر جادو کا معاملہ بنتا ہے، انہوں نے اس طرف نہیں گئے کہ کس نے کیا اور کہاں ہے، علاج پر، سمپل علاج پر جاؤ، علاج کرو۔ تو علاج جو ہے وہ آج کل جو ہم کر سکتے ہیں اس کا بہترین طریقہ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ ہے پڑھائی کے ذریعے، وہ ہم خود پڑھ لیں ویل اینڈ گڈ ہے، رقیہ ساتھ میں سننے کے لیے ملا لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر بہت ہی ہمارے مندے حالات ہیں ہم نہیں کر سکتے تو کسی شرعی معالج کے پاس جو علاج کرتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس سے اس کی ہیلپ لے لیں، تو اس سے اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اور ہم نے الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کا علاج کیا اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، اور اللہ نے شفا دی ہے۔ ان کے جادو دفن بھی ہوتے تھے، ان کے جادو جو ہے وہ پانی میں بھی بہائے ہوتے تھے، کبھی کسی نے آگ کا عمل کیا، کسی نے پانی کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے کیا کیا قبر میں دفن کیا، کبھی کیا کیا، سارا کچھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ان کو وہاں جہاں بھی جادو ہے تو کہتے ہیں ان اللہ سیبتلو، اللہ اس کو بے اثر کرے، تو اللہ بے اثر کر دیتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ جادو جہاں بھی ہے اس کو ڈھونڈنے نہ جاؤ، ہاں اگر پتہ چل جائے، جادوگر کا پتہ چل گیا ہے، جادو کروانے والے نے بتا دیا ہے، کسی طریقے سے کوئی جادو کروانے والے کے ساتھ تھا اس نے بتا دیا، اگر آپ کو ملتا ہے تو نکال سکتے ہیں، اور نکالنے سے اس کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ نکالیں، اس کا مطلب گریں لگیں ان کو نکال دیں، پنیں لگیں ان کو نکال دیں، پانی میں بہا دیں، پڑا ہوا پانی چھڑکاؤ کر دیں، پڑے ہوئے پانی میں بھگو دیں، اس کا اثر ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں طریقے کہ یہ پڑھو جادو ختم ہو جائے گا، یہ پڑھو گے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھنا ہمارے لیے ہمیں بتایا سکھایا گیا ہے، یہ پڑھنے سے ہمیں اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس شر سے بچا لے، پناہ دے دے، اب شر ہمارے اوپر آ گیا ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ خود ہی پناہ دے دیں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، پھر وہ مالک سارے معاملات انشاءاللہ بہتر کرتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم